ایک شخص آ گیا تھا نا حاکم کے دربار میں، دہریہ تھا. دہریہ کا مذہب کوئی نہیں ہوتا، وہ لا مذہب ہوتا ہے. دہریہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود ہی وجود میں آئی اور خود ہی فنا ہو جائے گی، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے. وہ دہریہ آ گیا حاکم کے دربار میں، اسے آگے سوال کیا، اسے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حاکم بڑے خوش ہوئے کہ چلے گئے، کوئی مسلمان تو ہم بھی کریں گے. ابھی خوشی چہرے پہ تھی، اس نے ساری کی ساری خوشی واپس لے لی. اس نے کہا مسلمان بعد میں ہوں گا، پہلے سوال کا جواب چاہیے. انہوں نے کہا دہریہ ہے، مشکل بات تو پوچھے گا نہیں. انہوں نے کہا ہاں سوال کر، کیا سوال ہے؟ اسے حاکم کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس نے کہا ہاں یہ آیت ہے. اس کا واقعی یہ آیت ہے؟ اس کا بالکل یہ آیت ہے. اس کا تمہارا یقین بھی ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے؟ ان کا بالکل یقین ہے. اس کا اب میں سوال کروں؟ ان کا سوال کر. اس کا میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب اگر کہیں نہیں تو وہ کہے گا وہ علی کل شیء قدیر کیسا ہے؟ اگر کہیں ہاں تو وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا ہے؟ حاکم پریشان ہو گیا. واللہ با خدا کتاب ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. حاکم نے درباری علماء کو بلایا. انہوں نے کہا اس کا سوال کا جواب دو. درباری علماء نے سوال سنا. سوال سننے کے بعد انہوں نے کہا حاکم سے کہ کیا جواب دے؟ اس کا جواب دو، تنخواہ نہیں دیتے. خدا نے خالی کروا دیے، مراد ساری لے رہے ہو، مشکل پڑی. انہوں نے کہا حاکم سوال کا جواب تو فوراً مل جاتا لیکن مجبوری تیرا حکم ہے. اس نے کہا وہ کون سا؟ اس نے کہا تو نے کہا ہے اسلام چاہیے علی کے بغیر. اب یہ تو نے حکم دے دیا کہ اسلام مجھے علی کے بغیر چاہیے. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ابھی جواب مل جاتا. ابھی ہم کسی بندے کو بھیجتے وہ علی سے گھر سے جا کے پوچھ کے آتا، ہم جواب دے دیتے. انہوں نے نہیں، علی کو نہیں بلانا، جتنی محنت کر سکتے ہو کرو، جواب تیار کرو. انہوں نے کہا 3 دن کی مہلت مانگو. دہریہ سے کہا 3 دن کی مہلت دے بھائی، جواب مل جائے گا. اس کا 3 دن کی مہلت دیتا ہوں. 30 دن دہریہ سب سے پہلے دربار میں آ کے کھڑا ہو. اس کا جواب دے. حاکم نے علماء کرام کو بلایا. انہوں نے کہا ہاں بھائی 3 دن کی مہلت مانگی تھی، وقت تمام ہو گیا، جواب تیار ہو گیا؟ انہوں نے کہا بالکل تیار ہے. اس کا جواب دو اسے. اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. کتنا اچھا جواب ہے. اسے قتل کیا جائے. اس کا کس جرم میں قتل کرے؟ اس کا توہین مذہب کے جرم. اس سے بڑا جرم کون سا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ ہمارے اللہ کی توہین ہے، سر تن سے جدا ہوگا. حاکم نے کہا دیکھ لو یہ سزا اسلامی ہے. انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہے. حاکم نے جلاد سے کہا تلوار ننگی کرو، سر تن سے جدا کرو. جلاد کی ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ اسے اونچا کہہ چل گیا. حاکم نے کہا موت سر پہ ہے تو مسکرا رہا ہے. اس کا مسکرا تیری بے بسی میں رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، سوال زندہ ہے. شہر کا نام میں جا رہا ہوں، سوال زندہ ہے. میں مر جاؤں گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا. لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا. وہ وجہ ایک سے دوسرے کام میں، دوسرے سے تیسرے کام میں. ایک وقت آئے گا میرا سوال مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گا. حاکم نے جلال سے کہا تلوار واپس، تلوار واپس. واللہ با خدا ممبر کے تقدس کو بھی سمجھتا ہوں، منصبی ذمہ داری کو بھی سمجھتا ہوں، موجودہ حالات کو بھی سمجھتا ہوں. حاکم نے علماء کرام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ آیت قرآن سے واپس لے لیتے ہیں. یہ آیت قرآن سے نکال لیتے. آیت کی حرمت پہ چھری چلنے لگی. دربار کے کونے سے ایک بڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا. آپ شاید نہیں سمجھے، جب وہ اٹھا تو اس کے سینے میں منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا. اس کی سفید ریش نور سے بھری ہوئی. جا کے دہریہ کی کلائی میں ہاتھ رکھنا. ان سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ آؤ اس کے پاس لے کے نام کے سے بڑھا دے. آگے آگے سلمان، پیچھے پیچھے دہریہ، اپنی جھکی ہوئی نگاہوں سے صراط مستقیم کا تعین کرتا ہوا. کیا بات، کیا بات. دہلیز امیر المومنین کی طرف دہریہ ہے.
جناب سلمان کا دہلیز پہ جانا تھا، دہلیز پہ جا کر رکا، دہلیز پہ رکے نہیں، صرف رکا ہی نہیں پھر جھکا، جھکنے کے بعد اپنی داڑھی کو مس کیا، مس کرنے کے بعد ابھی سلمان کی جبین پہ اس دہلیز کی خوشبو تھی، یہ اندر سے علی کی آواز ہے، سلمان دہریہ آ گیا ہے۔ دہریہ واپس پلٹنے لگا، سلمان نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جو ملنے سے پہلے مجھے جانتا ہے وہ یقیناً جواب ہی جانتا ہوگا۔ علی دروازے سے باہر آئے، علی کا آواز ہے تیرا سوال ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اب تیرا سوال یہ تھا کیا وہ اللہ کو اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے فرمایا وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوگے، خالق نہیں رہے گا، وہ مخلوق ہوگے، خالق وہ اللہ